السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ آج ہماری یہ دوسری سحر ہے رمضان المبارک کی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اور کیسا میزبان ہے وہ خدا کہ جس نے رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے۔ اس میں سونا بھی عبادت، اس میں جاگنا بھی عبادت، اس میں سانس لینا بھی عبادت، اس میں ہر لمحہ عبادت کا لمحہ ہے۔ اور کون ایسا بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جو اس مہینے میں کو درک کرے لیکن اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ یقیناً جس مہینے میں ہر لمحے کو اللہ نے عبادت بنا دیا، ہمارے لیے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ آئیے اس مہمانی کے مہینے میں جہاں ہم مہمان اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا میزبان ہے، اس سے بطریق اولا استفادہ کریں۔ نعت کا سلطان پروگرام ہے اور کہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس کنٹیسٹنٹس ہیں، نوجوان آوازیں ہیں جو کہ مدحت رسول پیش کریں گے، جو کہ نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے، وہ بھی اس سحر کے وقت۔ ہمارے ساتھ ججمنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے ملک کی مایناز شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے پہلے جج کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ ملک کی مایناز شخصیت، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں نعت خوانی کے، آپ کو پوری دنیا جانتی ہے، جہاں پر بھی اردو زبان ہے آپ اور آپ کے برادر گرامی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوسرے جج، آپ شاعر رسول و آل رسول ہیں، مدح سرا ہیں، اور آپ ادیب بھی ہیں، جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام ایک جوان آواز، نوجوان نعت گو، شاعر، ادیب، اور گزشتہ چند برسوں سے سنجیدہ نعت گوئی اور نعت خوانی کے منظر نامے پر اپنی الگ پہچان بنانے والے جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہیں، جناب منیر حسین دوگل صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ آپ بائی پروفیشن بینکر ہیں، لیکن موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور انٹرپرینورل بھی ہیں، اور ریڈیو پنجاب رنگ میں بھی آپ پروگرام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے گفتگو ہم اس پروگرام میں کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب منیر حسین دوگل صاحب کو۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ آج موجود ہیں جو کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے بارگاہ رسالت میں۔ آئیے سنتے ہیں جناب مزمل نصیر صاحب کو، جو کہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کتنی
حسن و جمال چشم بدور ایسا حسن و جمال اور اعظم اس در کو چومنے کی حواس اپنی صورت پہ ایک نگاہ تو ڈال اپنی صورت پہ ایک نگاہ تو یہ تھے مزمل نصیر صاحب اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت مآب پہ. جناب حمدانی صاحب آپ کی طرف ہم سب سے پہلے آئیں گے. ظاہر ہے آپ سب سے سینئر اور ایک عمر گزر گئی اس سلسلے میں. کیسا پایا آپ نے اس بچے کی اس عقیدت خانی کو؟ جب بچے نے آغاز کیا تو اس کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اعظم چشتی صاحب کے رنگ میں بڑھ رہا ہے. صحیح. لیکن جب کلام کا مقطع پڑھا اس نے تو پھر سمجھ آ گئی کہ واقعی اعظم چشتی صاحب کا کلام اور انہی کا رنگ دکھایا, بزرگوں کا رنگ دکھایا. صحیح. بہت اچھی نعت پڑھی. تلفظ بھی اس نے ٹوٹے نہیں. کیوں جی شاہ صاحب؟ جی تلفظ بھی ٹوٹے نہیں تھے, تلفظ پورے ادا کیے اس نے. صحیح. چلیں جی ماشاءاللہ. جی باقر زادی صاحب شعر کے حوالے سے انتخاب شعر. بالکل میں انہی سے کنٹینیو کروں گا. مزمل نے بہت اچھا جو ہے وہ اس کوئی بھی نعت ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. جب کوئی پڑھنے والا اس کیفیت کو پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر مزید جو ہے نا وہ حسن پیدا ہوتا ہے. تو اس نے مزمل کو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جو اعظم صاحب کی یہ جو نعت تھی اور جس کیفیت کے ساتھ تھی انہوں نے اسی کیفیت کے ساتھ پڑھا. اور تلفظ بھی حالانکہ مشکل نعت ہے, یہ جی عام فہم نعت نہیں تھی لیکن اس مشکل مرحلوں سے بڑی کامیابی سے گزر بڑا گیا. خوبصورت شعر. یعنی خیال گمان کے بارے میں کہتے ہیں ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال. مثال کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال, جی ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال. وہ جو انسان کامل ہے یہ خیال یہ گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا. بے شک بے شک. اور اس انسان کامل کو صرف اس کے سیرت میں دیکھا جا سکتا ہے مگر اس ذات کو بہرحال بڑی خوبصورت الفاظ. بلکہ مقطع بھی جو اس کا آیا ہے نا, اعظم اس در کو چومنے کی ہوس اپنی صورت پہ ایک نگاہ تو ڈال. تو ظاہر ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا آپ نے. جی سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا, بہت اچھا. جی صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب, جی ایک تو آپ سے میں سوال خصوصی طور پہ یہ کروں گا کہ انہوں نے جو شروع میں تھی وہ بہت کھینچ دی. جی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ساری نعت آج یہ اسی میں گزاریں گے. کیا مقابلے میں اس کی گنجائش ہے اور یہ کس حد تک اور کیوں اس کو؟ جی سینئرز بیٹھے ہیں, انہی کی اجازت سے میں عرض کرتا ہوں کہ آلاپ کہنا یعنی جو بھی کہتا ہے اس کے پس منظر میں دو ایک چیزیں ہوتی ہیں. یا کوئی اپنا سکل سیٹ کر رہا ہوتا ہے یا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آیا کہ میں نے بہت پریکٹس کی ہے, اب پڑھت کے وقت میرا گلا اس طرح کام کر رہا ہے یا نہیں, اس کو چیک کرنے کے لیے. اور اس کی جو حقیقی وجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آلاپ سے شروع ہوتا ہے اور سے جو مراد ہے وہ ہے اللہ. یعنی سے مراد آپ ذہن میں کریں آپ نے حمد کہہ دی ہے, چونکہ صوفیہ کرام بھی الف سے ہی اپنی ساری تعلیمات کو آغاز کرتے تھے تو نعت بھی اسی سے آغاز ہوئی. اور آلاپ اول تو انہوں نے بہت لمبا کہا, لیا جو ہے وہ آلاپ اتنا لمبا نہیں لیتے. اور دوسری بات ہے آپ نے جو ریپیٹیشن میں تیسری مرتبہ پڑھا ہے نگاہ خیال, تو انترا لینے سے پہلے آپ نے نگاہ خیال کو توڑ دیا. نگاہ خیال جب آپ نے کہا نا کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال, کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال. تو کوشش کرنا ہے
रिपीट ना हो, जितनी मरतबा पढ़ना उसमें कोई कतो बुरीद ना हो. बाकी आपने ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत और फील करके पढ़ा है कि जैसे नात नुज़ूल हो रही हो. बहुत खूबसूरत पढ़ा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बहुत खूब. जी नाज़रीन कराम, इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ. वेलकम बैक नाज़रीन कराम, आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम नात का सुल्तान. यहाँ पर मिदहत रसूल पेश की जा रही है और वक्त सहर है. ज़िक्र रसूल के साथ दुरूद भी पढ़ लिया करें, क्योंकि जितना भी दुरूद पढ़ें वो सवाब उतना ही बढ़ता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक और इस ज़िक्र का इस सहर के वक्त करना बहुत ही एक अफजल अमल है. हमारे साथ हमारे अगले कंटेस्टेंट मौजूद हैं. लाहौर शहर से इनका ताल्लुक़ है, जनाब अली ज़ैन साहब. आइए सुनते हैं नजराना अक़ीदत अली ज़ैन साहब से बारगाह रिसालत में. आपने खुशबू से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां देता है गवाही यही आलम का जरीदा. माशाअल्लाह. खैरात मुझे अपनी अता सुभान अल्लाह. खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता आया
جی سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ تھے علی زین صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت مآب پہ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں گے. اس بچے کی جو نعت خوانی تھی اس کو کس طرح آپ نے پایا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز بھی تھی, پڑھا بھی بڑے اچھے انداز میں, لیکن تلفظ ایک جگہ نہیں کئی جگہ انہیں تلفظ ٹوٹے ہیں ان کے. صحیح ٹھیک. پہلے دو عالم وہاں بھی ہوا, آخری شعر میں بھی تلفظ جو ہے نا ان کے ٹوٹے ہیں. صحیح. تو مختلف مقامات پہ تلفظ ٹوٹتے رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی, اور اس کو مکمل ادا کرنا لازمی ہے ہاں جی. اس کے حوالے سے. جی باقر زیدی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اور اشعار کا چناؤ اور نعت کا چناؤ تو ماشاءاللہ اب یہ کل میرے خیال سے حسنین صاحب نے بھی سنائی تھی یہی نعت ہمیں. جی اور بہرحال اب مزید آپ سے جانیں زین گے. آپ نے حضرت حفیظ طائب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور جو ہے ان کی ایک شعرۂ آفاق یہ نعت ہے, اور جو کہ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی اور پڑھی جاتی ہے وہ لوگ اس نعت سے آشنا ہے. تو انتخاب نعت تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. ایک چیز میں نے محسوس کی کہ آپ آغاز سے ہی کچھ آپ کی جو انرجی تھی نا اس نعت کے لیے, جو ایک انرجی تھی, تیسرے شعر میں کچھ لگائی ہے آپ نے جو ہے, لیکن جو شروع میں جو آپ نے 2 اشعار پڑھے اس میں وہ انرجی جو تھی وہ نہیں تھی. بہرحال جہاں تک وزن کا ظاہر اس نعت میں وزن والا معاملہ نہیں تھا, لیکن ان کی جو ادائیگی تھی اس میں جو ایک باریکی ہے, اس میں جو لفظ ہے نا تیری نہیں ہے, وہ تیری ہے. صحیح. اسی طریقے سے شاعری کے مطابق یہ ادائیگی خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. دیکھیں یہی باریکیاں ہیں جو کہ آپ کے ادائیگی میں مزید حسن پیدا کر دیتی ہیں. تیری پڑھ رہے تھے آپ, اور آپ نے کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ, یہ تیرے ہے, یہ کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. یہ 2 غلطیاں تھیں, باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ جی زبردست. جی حسنین مظہری صاحب. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. چند چیزیں ہیں بس وہ ضروری ہیں, تجربے سے آتی ہیں وہ چیزیں, یعنی آپ ابھی چھوٹے ہیں تو آپ انشاءاللہ آتی رہیں گے. یہ ہے کہ اول تو سر نہیں تلاشنا پڑھتے ہوئے, یعنی جیسے چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ جو چیز میں اگر کوئی غلطی یا کوئی اصلاح کرتا ہوں اس کو پڑھ کے بتانا ہے, یہ میری مجبوری ہے, وگرنہ سب لوگ مجھ سے اچھا پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ تجھ سا کوئی آیا سمجھ گئے نا, یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں نا کہ اب میں نے کہاں اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور. آستائی آپ نے ڈھیلی پڑھی, یعنی جو جوش و جذبے سے آپ نے انترا کہا نا, آستائی بہت ڈھیلی پڑھی آپ نے, تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے. باقی تو اوورآل آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. اگر ان سے ہم ریکویسٹ کریں کہ جو آپ نے نکات بتائے اس کے مطابق تھوڑا سا اس کو اسکیل ہائی کر کے اگر. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ. آستائی کو بھی بھرپور انداز میں, چونکہ ارادہ شامل ہو نعت پڑھنے کا. یہ دیکھیں آستائی آپ نے جس ڈھیلے پن سے شروع کی ہے, انترا آپ نے فی الفور اتنے جوش و جذبے سے پڑھ دیا. آستائی بتانی ہے آستائی کہہ کے کہ میں اس جذبے کے ساتھ آیا ہوں. ٹھیک ہے, آستائی آپ نے یوں پڑھی, خوشبو ہے دو عالم میں, بہت لو اسکیل پہ. ٹھیک ہے, لو اسکیل پہ, انترے پہ فوراً بلاسٹ کر دیا. تو وہ یہ ہے دو عالم الگ کہا تھا, میں بعد میں کہا تھا. جی جی یہ بھی دو عالم میں الگ کیا تھا. اکٹھا بولنا ہے اس کو. ہاں جی اکٹھا بولنا. باقی ماشاءاللہ یہ ایک دفعہ پڑھ دیں آپ. چلیں نہیں اسی اسکیل پہ پڑھیں, لیکن قوت کے ساتھ پڑھیں. ہاں جی.
خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیرا. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا. اور بھی ایک طرف لفظ آیا تھا خیرات مجھے اپنی محبت کی نہیں محبت کی پیش سے آتا ہے. انہوں زبر سے پڑھا تھا نا. جی جی خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آپ نے محبت پڑھا تھا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تلفظ اچھا پڑھا آپ نے. محبت, محبت میم کے اوپر زبر نہیں ہے, پیش ہے. جی جی محبت میں ادا. ٹھیک, بہت خوب. ناظرین کرام, یہ سلسلہ ابھی چلے گا اور ہمیں ابھی رزلٹ اناؤنس کرنے ہیں مگر ایک شارٹ بریک کے بعد. کرام آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. سحر کا وقت ہے اور 2 رمضان المبارک ہے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور پوری امت مسلمہ کو جہاں جہاں پہ بھی مظلومین موجود ہیں. یہ وقت, یہ گھڑیاں قبولیت کا وقت ہے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اسی طرح پورا سال اس وقت ہم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے رہا کریں. آمین. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب منیر حسین دوگل صاحب. سیرت کے حوالے سے, اس سے پہلے کہ میں ریزلٹس اناؤنس ہوں اور ہم بچوں کے ریزلٹس اناؤنس کریں اور نتائج بیان کریں, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سیرت کے حوالے سے, کیونکہ ہم ایک عملی پہلو اگر آپ بیان کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, وہ کیا آج نقطہ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو چیپٹر شروع ہوا ہے وہ علم اور حکمت کا ہے اور کل ہم نے ایک جز کی بات کی جو جدت تھی اور آج دوسرا جز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو جستجو ہے. یہ جستجو میں خاص دلچسپی کی بات یہ کہ یہ ہے ہی دلچسپی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹریننگ کی ہماری کہ اگر ہم کوئی ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں, کوئی R&D کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہماری دلچسپی ہونی چاہیے. آج سے 1400-1450 سال پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیا. آج کی سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر پیشن اور پروفیشن کا میچ ہے تو وہ کیا بات ہے اس کے ہونے کی, وہ کیا رزلٹ دیتا ہے. تو اگر ہم یہ کروسٹی جو ہے اس کو دیکھیں نا, یہ ہو ہی نا ہمارے اندر, تو ہم کوئی جدت کا کام کر ہی نہیں سکتے. بلکہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر آپ کوئی نیا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے, تبھی آپ سیکھ پائیں. اس چیز کی کریوسٹی ہوگی تو پھر پھر آپ اس کی طرف بڑھیں گے. اچھا, ایک ہمارا, چونکہ ہم انسان ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کے معاملات ہیں ہمارے ساتھ اور ہم ہر چیز کو دنیا کے فائدے کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ بھی اور اوور آل جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیومن بینگز ہوتے ہیں ان کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں. جی, تو جستجو اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس حکمت اور علم کے لیے کہ اگر یہ جستجو نہ ہوتی تو نئی نئی چیزیں ایجاد نہ ہوتی. مثال کے طور پہ اجناس کے اندر دیکھیں کتنی ورائٹی آ گئی ہے. پہلے جو اجناس ہوا کرتی تھی اس میں بہت کم ییلڈ ہوتی تھی اس کی, اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی اس نے اس کو کتنا زبردست ییلڈ پہ لے آئے. کیونکہ جس طرح سے دنیا بڑھتی جا رہی ہے, اگر اس کے اوپر کام نہ ہوتا تو مشکل ہو جاتی. بہت ساری چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں, ہم کھانے پینے والی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اسی اوریجنل فارم میں رہتی. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ بناسپتی گھی نہ بنتا, دیسی گھی ہوتا ہمارے پاس, تو یہ تو پھر بادشاہ سلامت کے دربار بھی ملا کرتا. عام انسان کو کہاں میسر ہوتا, اتنا مہنگا ہوتا. تو لوگوں نے اس کے اوپر R&D کی اور نئے نئے آئلز, نئے نئے گھی ڈیولپ کر دیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو سہل کرنے کے لیے اور عام طور پہ عام انسان کو یہ چیزیں میسر ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ خود سے فرماتے ہیں اس جستجو کے لیے, اس ریسرچ کے لیے کہ میری زمین میں نکلو, دیکھو میں نے اس کو کس طرح سے جستجو سے ابتدا کی. سبحان اللہ. یعنی ہم زمین کو دیکھیں, آسمان میں دیکھیں تو ایمان والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. پھر اللہ خود سے کہتے ہیں بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اپنے آپ کو دیکھ,
اس کے اندر نشانیاں ہیں تیرے لیے. تیری جسامت کو جس طرح بنایا, اس کا انگ انگ اس کی صحیح جگہ پہ لگایا جس سے میکسیمم پوسیبل آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. کوئی چیز اگر اس غلط جگہ, ہم تبھی کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے ایک ڈھانچے سے رکھا اور اس کی افادیت کم ہو جاتی. مثلا ہمارا بازو کہیں ڈی پلیس ہو جاتا, ہماری ٹانگ ڈی پلیس ہوتی تو وہ نارمل انسان ہی نہ ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہر مرد, مسلمان, عورت, مسلمان, سب پہ علم کا حصول فرض کر دیا. پھر فرمایا کہ جو کوئی انسان اس علم کے حصول کے لیے اس کی جستجو میں کوئی رستہ بناتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کے رستے بنا دیتا ہے. یعنی ہم نے جو بینیفٹ اپنی ذات کے لیے کرنے کے لیے, کوئی سیکھنے کے لیے نکلے, جو ہیومینٹیز کے لیے نکلے, تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا انتخاب کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ہماری کیا رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہر زندگی کے موڑ پہ, ہر آن گھڑی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی, اگر میرے پاس 2 موقع ہوں, یعنی ایک مجھے کسی جنازے میں شرکت کرنی ہو اور ایک مجھے حصول علم کے لیے جانا ہو, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کمال کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جواب کمال کا ہوتا تھا. کہا کہ جو جنازہ ہے اس کی تدفین کے لیے تیرے علاوہ کوئی ہے جو اس کو کر سکتا ہو؟ اگر تو کوئی ہے تو پھر تیرے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تو علم کے حصول کے لیے نکل, اس کی تلاش کے لیے نکل. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہا کہ 1000 جنازوں سے زیادہ تیرے لیے افضل ہے, 1000 نمازوں سے تیرے لیے زیادہ افضل ہے, 1000 صدقات سے تیرے لیے زیادہ افضل ہے. یعنی جتنے بھی ہم نیکی کے اعمال کرتے ہیں ان کے اندر ہزاروں کی شکل میں کہا کہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ تو علم حاصل کرے, جستجو کرے, R&D کرے. کیوں ضروری ہے؟ ہم سوچتے ہیں نا, دیکھیں ہم اللہ نے ہمیں عقل دے رکھی ہے اور اس کے ایسا کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد آج سے 1400 سال پہلے کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کہ جو کوئی انسان کام کرے گا اس سے باقی بنی نوع انسان مستفید ہوگی. اس کے سارے بینیفٹ اس کی ذات کے لیے نہیں ہے. ایک استاد ہیں, وہ پڑھاتے ہیں, تھوڑی سی تنخواہ لیتے ہیں لیکن کتنوں کو تیار کر دیتے ہیں. ایک کسان ہے, اس کو بہت تھوڑا سا معاوضہ ملتا ہے لیکن کتنوں کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے. ایک سائنسدان ہے, جیسے یہ ہمارے اوپر لائٹس چل رہی ہیں, جس بنانے والے کو کیا پیسے ملے ہوں گے, لیکن پوری دنیا کو اس نے روشن کر دیا. تو اس کا سبق ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت ہی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا, اور وہ یہ کہ طلب علم اور علم حاصل کرنا یقیناً حتیٰ بعض روایات میں اس طرح سے ہے کہ شب قدر میں بھی افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے, کوئی ایسی بات جو اس کے لیے نافع ہو, نفع بخش ہو, اس کو یاد کرے. بہت ہی خوبصورت انداز میں منیر دوگل صاحب کا ایک اپنا ایک طریقہ اور گفتگو اور انداز, اور بہت ہی میٹھا اور نفیس انداز ہے. میرا خیال ہے ناظرین کرام بھی اس سحر کے پل اور ہماری جو 2 جوان ہیں یہ بھی انتظار میں ہیں کہ ریزلٹس اناؤنس ہوں. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے جو آئے تھے مزمل نصیر صاحب پہلے آئے تھے, ان کے اگر ریزلٹس تمام ججز ہمارے دکھا دیں ناظرین کو کیمرے کے سامنے. مزمل نصیر صاحب کے جو نمبر ہیں جی, مرحوم عبدالعلی صاحب نے مزمل آپ کو دیے 8 نمبر, باقر زدی صاحب کی طرف سے 7 اور حسنین مظہری صاحب کی طرف سے آپ کو 6 نمبر ملے ہیں. تو 786 بن جاتا ہے, لیکن ابھی 678 ایک ترتیب کے ساتھ آپ آئے ہیں. اور اسی طرح علی زین ہمارے جو دوسرے کنٹیسٹنٹ تھے, ان کے اگر نمبر آپ لوگ دکھا دیں تاکہ ان کے نمبر بھی واضح ہو جائیں. 8 اور 6, اچھا 786 میں 8 اور 6 آگے, اور حمدانی صاحب اگر آپ بھی دکھا دیں کیا نمبر ہے, 7, ماشاءاللہ. تو دوبارہ مظہری صاحب اگر نمبر دکھا دیں ناظرین کو, تینوں کے نمبر نظر آئیں. ان کو بھی ملے ہیں جی تقریباً وہی نمبر جو ہمارے مزمل کے بنے ہیں. تو چارہ کار یہ ہے ناظرین کرام کہ ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال آ جائے جہاں پہ ٹائی ہو جائے
تو ہم کنٹیسٹنٹ سے کہیں گے کہ ایک ایک شعر بالکل ایک نعت کا اپنی مرضی سے یہ پڑھ دیں اور فائنل مارکس ہم پھر ججز سے لے لیں گے. تو ابھی فی الفور علی زین آپ کے پاس کیونکہ مائک ہے، کوئی بھی ایسا شعر جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگلے راؤنڈ میں لے جائے، اور آپ کے بعد پھر مزمل کی باری. ایک شعر سر. ایک ہاں آستائی کو انترا کہہ دیں بس. جی. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، سبحان اللہ. جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. احسن احسن ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ابھی مزمل آپ کی باری ہے اور آپ نے اب ایک شعر ہمیں جو ہے وہ سنانا ہے. ادب جو ادب جو پر نور کا اجازت دے، اتر کے چاند بھی چراغ مزار ہو جائے، اتر کے چاند بھی چراغ مزار ہو جائے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میرا خیال ہے کہ ججز کے اوپر مشکل وقت آن پڑا ہے اور چلتے ہیں جی نمبروں کی طرف. اگر آپ مرغوب حمدانی صاحب آپ پہلے بتائیے گا کہ علی زین کو کتنے نمبر آپ دیں گے جو شعر انہوں نے پڑھا؟ اس کے علاوہ کوئی شعر پڑھیں اسی جی نعت. نہیں، اسی پہ ہی اب ججمنٹ کر دیجئے. جی چھوڑنا پڑ جائے گا پھر. قبلہ مرغوب حمدانی صاحب، آپ علی زین کو کتنے نمبر دیں گے اور مزمل کو؟ اس دفعہ علی زین نمبر زیادہ لے گیا. یعنی کتنے نمبر ہوں گے آپ کی طرف سے؟ اگر آپ اناؤنس کر دیں، دکھا دیجئے گا ناظرین کو تاکہ کل کو پھر کوئی اعتراض کسی قسم کا نہ ہو سکے. جی اس دفعہ اس نے 8 نمبر لیے ہیں. جی 8 نمبر علی زین کے ہیں آپ کی طرف سے، اور مزمل کے لیے
مزمل کے لیے اس میں 7. 7 نمبر ہیں جی. باقر زادی صاحب شعری حوالے، ادائیگی اور باقی چیزیں. ابھی جو مزمل نصیر جو ہیں جی ابھی جو آپ نے شعر پڑھا، ادب جو روزہ پرنور کا اجازت دے، دوسرا مصرع مجھے ویسے سنائیے پڑھ گا، ایسے نہیں ترنم سے نہیں، ویسے سنا. اس بھی نے جو ہے نا اس مصرے کو بے وزن کر دیا بیٹا. اتر کے چاند چراغ مزار ہو جائے تو ٹھیک تھا. بھی اس میں جو ہے نا وہ اضافہ ہے جی. یہ اس نے اس کو بے وزن کیا. یہاں سے ہی جو ہے نا یہ اس کے نمبر بتائیے گا. کٹ جاتے ہیں. ان کو میں دے رہا ہوں 6 نمبر. 6 نمبر. اور علی زین کو؟ علی زین کو میں دے رہا ہوں 8 نمبر. 8 نمبر جی. مظہری صاحب آپ کے اوپر اس نعت کے سلطان کمپٹیشن میں ایک جو تخصیص اور سب سے خوبصورت بات لگی جی کہ اس سے پہلے آپ نعتیہ مقابلے کے منظر نامے جتنا بھی پس منظر میں چلے جائیں، اتنی تخصیص کے ساتھ ججمنٹ نہیں ہوئی کہ آئندہ کے لیے ہوشیار باش ہو جائیں تمام طلاب، تمام ثنا خان، کہ وہ دیکھیں کہ ایک لفظ بھی جو زائد ہے وہ آپ کی پوزیشن کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں دیکھا گیا. یہ اسی کمپٹیشن کی بدولت آپ دیکھ رہے ہیں. تو میری طرف سے علی کے 6 نمبر ہیں جی اور مزمل کے 5 نمبر ہیں. 5 نمبر ہے. تو یقیناً علی زین کے نمبر اس وقت زیادہ ہیں اور تقریباً 22 نمبر ہو گئے ہیں علی زین کے. اور تقریباً 18 نمبر ہیں مزمل نصیر کے، جس سے واضح ہے کہ علی زین ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے. اچھا مظہری صاحب، کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے اور وقت بھی ایسا ہے کہ سحر کا وقت ہے اور ذکر رسول ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی زبانی بھی تبرکن، جہاں پر عقیدت کے اتنے پھول بکھرے وہاں پر آپ کی زبانی بھی. میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. میری کوشش ہے کہ یہاں ہر بار اساتذہ کے کلام پڑھے جائیں تاکہ ان کے جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کے لیے سال ثواب. کیا کہنا ہے امجد اسلام امجد صاحب کے تعارف بھی کروا دیجیے گا استاد کا. اور امجد اسلام امجد صاحب کے ماشاءاللہ نعتیہ اشعار کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے، شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے، دھیرے دھیرے سے بات کیجیے، آہستہ بولیے، ان سے صدا بلند، ان سے کبھی نہ کیجیے اپنی صدا بلند، پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے، سے بات کیجیے، آہستہ بولیے، ہر ایک سے کیجیے گا
جسے بھی بات کیجئے آہستہ بولیے دھیرے سے بات کیجئے آہستہ بولیے. اور شیر دیکھیے گا. ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم. واہ 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 بھائی ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم. خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے. کیا اچھی ردیف آ رہی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات. امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات. پھر بھی جو دل مچل اٹھے آہستہ بولیے شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے. سبحان اللہ. اور بڑا ہی زبردست کلام. اور مجھے سورہ حجرات کی آیات یاد آ گئیں سبحان اللہ کہ اللہ اعمال کو حبط کر دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی اونچی آواز سے بات کرے. اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ اب بھی اگر کوئی روضہ رسول پہ جا کے ہر لمحے کی بات اونچی آواز میں جی کیونکہ قیامت تک رسول ہیں اور وہ احترام اپنی جگہ پہ. اور جب قرآن نے تخصیص نہیں لگائی کسی زمانے کی تو اس زمانے میں اگر اعمال حبط ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں اور کیا کس خوبصورت انداز میں اس کو شعری سلسلے میں ڈھالا گیا. ناظرین کرام سحر کا وقت ہے. آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں نیو اسلامک چینل کے اوپر. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ظاہر ہے جس کام کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں جس طرح سے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ فل فور یہاں پر ججمنٹ کی گئی نکات بتائے گئے اور ایک تعلیمی سلسلہ بھی ہے خصوصاً ان جوانوں کے لیے جو اس سلسلے میں اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ جو حق ہے وہ ادا ہو سکے اور اس حق کو ہم صحیح معنوں میں ادا کر سکیں. اور یقیناً یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کے پائنیئرز میں ہمارے جج صاحبان ہیں اور جو سلسلہ آپ شروع کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہی چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی. میں دوبارہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں علی زین کو جنہوں نے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے اس مقابلے میں 22 نمبر لیے اور نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. آپ سب کا شکریہ. آج کی قسط یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.